کو بھی کہہ دوں 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں، زنا کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، سن لو، یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے، ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے۔ زنا اور ماں باپ کی نافرمانی دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے، اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے، اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے، بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے، لنگڑے، لولے، عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے۔ حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا، اس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے۔ وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب زنا کرنے والوں کو ہوگا جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا 2 لمحے کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنا دردناک عذاب ہے۔ کاش لوگ توبہ کرتے، کاش لوگ استغفار کرتے۔ میرے بھائی، آدھے گھنٹے کا سیریل ہماری زندگی نہیں ہے، 3 گھنٹے کی فلم ہماری زندگی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں جہنم میں پہاڑ ڈالے جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں میرا آپ کا کیا بنے گا، ہماری ہڈی پسلیوں کا کیا بنے گا؟ یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی مفتی صاحب کا قول نہیں، کسی شیخ الحدیث صاحب کا قول نہیں، کسی جلسے کے نقیب اور خطیب کا قول نہیں، یہ تمہارے اور میرے سچے رسول کا فرمان ہے۔ آقا نے کہہ دیا زانی کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی تو پہنائی جائے گی، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ میرے تمہارے سچے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ آقا فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، دنیا میں زنا کیا ہوگا، ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی۔ کتنا کمزور مقام ہے، اللہ اکبر۔ اس کمزور مقام پر جب جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کیا بنے گا؟ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی لذتیں ہی سب کچھ ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ختم ہو جائے گی۔ 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 40 سال پہ جوانی 50 سال پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جوانی جانے کے لیے آتی ہے، ہمیشہ جوانی کی بہاریں نہیں رہے گی، ہمیشہ یہ ابھرے ہوئے گال نہیں رہیں گے، ہمیشہ یہ خوبصورت آنکھیں نہیں رہے گی۔ یہ نرم نرم بالوں پر جو گھمنڈ کرتے ہو، جو بار بار انگلیوں سے بال کو سنوارتے ہو، بڑھاپے میں یہ نرم بال سخت ہو جائیں گے۔ اور سن لو، اللہ اکبر، عظمت قرآن و سنت محفل میں آنے والوں، علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں اگر وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں بھیک تو کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ وہ بستر میں چادروں میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں، وہ رات کو تارے گن گن کر رات گزارتے ہیں۔ راتوں کی تاریکی میں جوانی میں پاپ کرنے والوں کو اللہ بڑھاپے میں نیند چھین لیتا ہے، سکون کی نیند چھین لیتا ہے۔ دولت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے جوانوں سن لو،
नरम गद्दों को दौलत के बलबूते पे खरीदा जा सकता है, मगर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, बुढ़ापा आएगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, 3 घंटे की फिल्म तुम्हारी जिंदगी नहीं है। इब्न रजब हम्बली कह रहे हैं, जिसने जवानी में पाप किया होगा, इतना दर्दनाक बुढ़ापा आएगा कि रातों को तारे गिनेगा, उसको नींद नहीं आएगी, तड़पेगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो मौत मांगेगा, उसको मौत नहीं आएगी, लोगों से भीख मांगेगा, उसको भीख नहीं मिलेगी, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोएगा। बुढ़ापे में तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अरे दोस्त क्या, बीवी भी मुंह नहीं लगाती बुढ़ों को बुढ़ापे में। कोई बूढ़ा इसको न समझे कि मैं उसको जलील करने आया हूं। याद रखना, जवानी में पाप से बचो, जवानी में जराइम से बचो। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है और बुढ़ापा आने वाला है। और अगर आज से पहले किसी ने जिना किया, गंदी फिल्म देखी, गंदी पिक्चर देखी, गानों में अपना वक्त जाया किया, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो। इसलिए कि इब्न रजब हम्बली कहते हैं, बस गुफ्तगू एंड की तरफ, इब्न रजब हम्बली कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। इब्न रजब हम्बली कहते हैं कि अल्लामा इब्न तय्यब तबरी नाम के एक बुजुर्ग थे, 100 साल के हो गए थे, 100 साल के, 100 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल फिट थे और जवान थे, जवान। किसी ने कहा आप 100 साल में भी फिट और जवान हो? उन्होंने कहा हाँ। राज क्या है? का राज ये है कि मैंने अपनी जवानी को गुनाह से बचाया, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से बचा लिया। मेरी बहनों, किसी के चक्कर में ना आओ, जिना से बचो, बदकारी से बचो, बेपर्दगी से बचो। आपसे भी कहता हूं, आज गंदी फिल्मों की वजह से जवान जिना की तरफ जा रहे। आखिरी रिवायत जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए, वो दूसरी रिवायत पढ़ूं, तवज्जो से सुनना, थोड़ी तवील है, गौर से सुनो। तौबा करो, नमाज छोड़ी तौबा करो, जिना किया तौबा करो, गाने सुने तौबा करो, बदकारी की तौबा करो, औरतों से बेपर्दा मुलाकातें की तौबा करो, तौबा करो, बदलो, पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह पाक की बारगाह में जो तौबा करे अल्लाह उसको माफ करता है। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, तौबा क्या चीज है, कैसे कैसों ने तौबा किया, अल्लाह ने उसको कबूल किया। तौबा करने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने मकाम दिए, बल्कि फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह पाक रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। मेरे भाइयों, गुनाह सबसे होते हैं, बुराइयां सबसे होती हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। एक दिन मैंने सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है, बताऊं कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर। मैं कोई शायर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं कलाम लिखता हूं टूटे फूटे अंदाज में। मैं बैठा हुआ था, मेरी मौजूदगी में एक साहब मेरा कलाम तोड़ फोड़ कर पढ़ रहे थे। मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा। जो साहब नातखा तोड़ फोड़ कर मेरा कलाम पढ़ रहे थे उल्टा सीधा, तो मुझे उससे इबरत हुई। मैंने सोचा जिस कलाम को मैंने बनाया है इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कलाम लिखने वाला मैं हूं। मेरी शायरी से छेड़छाड़ो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। मुझे तो मेरे अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करे, जब मुझे अपने बनाए हुए कलाम से इतना प्यार है तो उसको उसकी बनाई हुई मखलूक से। मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हम भिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजूम, हम भिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजूम। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला,
خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل، خوبصورت سی محفل، سرکار قطب الاقطاب، قدوۃ الاولیاء، مرشد مرشدام، رہبر رہبرام، سیدی مخدوم علاؤلک پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ سر شام سے آپ نے علامہ نعمان صاحب کو، علامہ جمیل اختر صاحب کو، علامہ صادق رضوی صاحب کو، اور مجھ سے پیشتر ہمارے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد علی فیضی صاحب کو، اور ہمارے نقیب اور بڑے عظیم نقیب جناب کفیل انبر صاحب اور بھی دیگر سب لوگوں کو سماعت کر لیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے سورج بلکہ شموس و اقمار چمکے اور چمک کر آپ کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا، اور اب سورج اور چاند چمکانے کے بعد محفل میں چھوٹا سا چراغ اور دیا موم بتی لا کر کے رکھا ہے، اور رات کے پچھلے پہر میں آپ کا بھی امتحان اور میرا بھی امتحان۔ جب سورج سے آنکھیں چکا چوند ہو جائے تو پھر موم بتی یہ کیا کچھ کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ لیکن چونکہ حکم ہے، میں بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ایسی بات کر لیتے ہیں جس سے میری بھی اور آپ کی بھی آخرت کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ صرف 2 حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، 2 حدیثیں پڑھوں گا۔ اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو بات ہوگی۔ بہت اچھی محفل سجی ہے، منتظمین محفل کو اللہ اس کا صلہ دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ اور ویسے یہ بنگال کی سرزمین پر حضور محدث اعظم ہند کی اس علاقے میں محنت ہے، ہمارے بزرگوں کی محنت ہے کہ آج یہ ہزاروں کی تعداد میں جو انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے وہ یوں ہی جمع نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمارے بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں جس کو ہم پانی دینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ 2 حدیثیں پڑھنا ہے، ملا جلا کر کے پڑھوں گا۔ ایک حدیث بہنوں کے لیے، ایک حدیث صرف بھائیوں کے لیے، دھیان سے سنیے گا۔ اور ایک حدیث میں ایسی پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ حدیث جس نے روایت کیا ہے وہ جلدی روایت کرنے والی ذات نہیں ہے۔ آپ نے اکثر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں عبداللہ ابن مسعود کی سنی ہوگی، آپ نے اکثر حدیثیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنی ہوگی۔ لیکن آئیے ایک حدیث سنیے۔ اچھا، راوی ایک بھی نہیں ہے، راوی 2 ہیں، اور دونوں ایک ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ اور راوی کون ہے؟ سنو گے تو دل کی کلیاں مچل جائے گی، دل کی کلیاں کھل جائے گی۔ اللہ اکبر! وہ راویہ کون ہے جسے دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ غیر معلمہ، بدعائے مصطفیٰ، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت، ام الحسنین، ام الائمہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہستی کون سی؟ روایت کرنے والی سیدہ کائنات فرماتی ہیں، مخدومہ کائنات فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے بابا کی یاد آ رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے میں نے میرے سرتاج مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب سے کہا میرے سرتاج چلیں، بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ ہم دونوں نکلے اور نکلنے کے بعد بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو کس حالت میں پایا، اللہ اکبر، محسوس کرنے والے محسوس کریں، بہنوں کی بھائیوں کی سب کی خاص توجہ، اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب ہم بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو اس حال میں پایا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے، اللہ اکبر، توجہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ، آقا نے دونوں گھٹنوں کو اس طریقے سے ہاتھوں سے جوڑ رکھا ہے اور دونوں گھٹنوں پہ سر رکھا ہے اور سر رکھ کر کے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بیٹھنے کی کیفیت دیکھیں، انسان اس وقت اس کیفیت میں بیٹھتا ہے جب وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، اس کو کچھ دکھڑا یاد آتا ہے، اس کو کوئی تکلیف یاد آتی ہے، اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ اللہ، جس کے صدقے میں کائنات کی خوشیاں ملتی ہیں، جس کے صدقے میں کائنات کو خوشیاں ملتی ہیں، بلکہ جس کے صدقے میں خوشی کا وجود ہے، جس کے صدقے میں خوشیاں پیدا کی گئی ہے، آدم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں نوح ملی ہے، جس کے صدقے میں داؤد کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ایوب کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں یوسف کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ابراہیم کو خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں بلکہ خوشیوں کی سوغات جس کے نالین کی خیرات ہے، میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ اکبر۔ ہر خوشی ان کی نالین کا صدقہ ہے، لیکن آج ہوا کیا ہے؟ سیدہ کائنات بیان کر رہی ہے آج ہوا کیا ہے؟ رسول اللہ گھٹنوں میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی محمد علی فیضی آج کلام پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت سا کلام، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ کتنی خوبصورت وہ آنکھیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کو تکتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ خدا کرے یہ مکڑا، خدا کرے یہ جملہ، خدا کرے یہ مصرع حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کبھی پردہ اٹھے اور ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا یہ پڑھنا رسمی نہیں ہے، اگر آج بھی کوئی دل سے کہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو محفل سے اٹھے گا بعد میں، پہلے یار کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، ادھر پڑھا جاتا ہے، ان کے جسم یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کی حاضری بیٹھے بیٹھے وہاں ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہی لوگ اس جلسے کی کامیابی کا سبب ہوتے ہیں۔ بھائی کفیل کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے کامیابی ہوتی نہیں، اس مجمع میں ایسے بھی قلندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آنسو پوری محفل کی ضمانت، مقبولیت کی ضمانت ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن دھیان سے سنو اللہ والو، اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات فرما رہی ہیں حضور گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہے ہیں، حضور کے درد کو محسوس تو کرو، حضور کے عشق میں تڑپنے والوں، حضور کے عشق میں مچلنے والوں، ابھی مچل مچل کر ناپ پڑ رہے تھے، مجھے تمہارے مقدر پہ رشک آ رہا تھا، کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت تمہیں دی ہے، حضور کا عشق تمہیں دیا ہے، حضور کی محبت تمہیں عطا کی ہے، لیکن حضور کے درد اس لیے کہ وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کے درد کو نہ آؤ حضور کے رونے کی وجہ کیا ہے اور وہ بھی کیفیت کیا ہے؟ گھٹنوں سر رکھ کر کے اس طرح رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ سیدہ نے سلام کیا، مولائے کائنات نے سلام کیا، حضور نے سر اٹھایا،
اس لیے کہ میرے آقا کی عادت تھی ہمیشہ میرے سرکار سیدہ کا استقبال کرتے تھے۔ یہ بات بھی کہہ دوں بنگال والو، اللہ اکبر، ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے حضور بار بار سر و قد کھڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف حسنین کی امی ہے، جس کے لیے کونین کا مالک سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الانبیاء، سید المعصومین سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ غور تو کیجئے، اتنے غم کی کیفیت میں بھی، حالانکہ ہمارے حضور غمگین نہیں، حضور علیہ السلام کے صدقے میں غم دور ہوتے ہیں، لیکن اس کیفیت میں بھی حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، سیدہ کو بوسے دیے۔ اللہ اکبر، سیدہ نے تڑپ کر کہا بابا کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آقا اس طریقے سے رو رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر گھٹنوں پہ سر رکھ کر موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے سرکار نے اپنی شہزادی سے کہا فاطمہ تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے رونے کی ایک وجہ ہے، میں معراج پر گیا تھا، معراج پر جانے کے بعد جب میں نے جہنم کا مشاہدہ، میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کو دیکھنے کے بعد جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے، آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے، فاطمہ اسی منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ میرے رونے کی وجہ یہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو عذاب میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت اپنی امت کے حوالے سے دیکھا ہے، میری امت اس کو کیسے سہ سکے گی، میری امت اس کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ میں بطور مفہوم یہ بات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تمہارے میرے رسول جہنم کے اندر امت پر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں، گناہ کر کے ہنسنے والوں، حضور کو جو چیز رلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنو، اللہ اکبر، میرے آقا رو رہے ہیں۔ سیدہ سے کہا میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اب ذرا آقا فرما رہے ہیں جو مشاہدہ حضور نے کیا، فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو، پہلے تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن کو دیکھا وہ دو لوگ ہیں، ایک تو عورتیں ہیں، ایک تو عورتیں ہیں، اور نمبر دو کچھ غریب مرد ہیں، مفلس مرد ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی تشریح اگر نہ کروں تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ حضور نے غریب مردوں کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چاپلوس بناتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چوری کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ بنگال والوں، اس لیے میری گزارش ہے غربت سے نکلنے کی کوشش، مالدار بننے کی کوشش کرو، لیکن مالدار حلال سے بننے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر، سود کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، چوری کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، لوگوں کا گبن کر کے مالدار نہیں بننا، محنت کر کے مالدار بنو، خوب ترقی کرو۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے اللہ اللہ، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، جتنے وقت میں موبائل کھیلتے ہو، گیم کھیلتے ہو، اتنا ٹائم بچا کر کاروبار میں لگاؤ۔ اللہ اکبر، لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ، لوگوں پہ بوجھ نہ بنو۔ پھر میرے آقا نے ایک بات یہ بھی فرمائی، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ مقرر لوگوں کو دیکھا، خطیب لوگوں کو دیکھا، اور ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں میں جا کر کے فتنہ پروری کرتے تھے، ایسے عنوان پہ تقریریں کرتے تھے جس سے امت لڑے، جس سے قوم میں جھگڑا پیدا ہو، جس میں قوم میں اختلاف پیدا ہو، جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو۔ اللہ اکبر، یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں میرے بھائیوں، یاد رکھنا پوری امت متحد تھی اس پر کہ رسول اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، لیکن کچھ مقرر ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آ کر یہ فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ ایسے لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، پوری امت اس بات پر متحد تھی کہ رسول اللہ کو جہاں سے پکارو وہاں سے حضور سنتے ہیں، لیکن کچھ مقرر آئے اور انہوں نے کہا نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، ایسے بدبخت لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، پوری امت صحابہ کو جیسے چاہتی تھی ویسے اہل بیت کو چاہتی تھی، جیسے اہل بیت سے پیار کرتی تھی ویسے صحابہ سے پیار
لوگوں نے فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ یہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں، یاد رکھنا صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے، اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے۔ ہم جتنا پیار نبی کی آل سے کرتے ہیں اتنا پیار نبی کے اصحاب سے کرتے ہیں، جتنی عزت نبی کے اصحاب کی کرتے ہیں اتنی عزت نبی کے آل البیت کی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں عزت کا معیار کسی کو تولنا نہیں ہے۔ دنیا میں وہ ترازو پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق کو تول سکے یا مولا علی کو تول سکے، اور ترازو میں علی و صدیق کو تولنے والوں، جب نبی کی نالین تولنے کے لیے کوئی ترازو پیدا نہ ہو سکا تو جگر گوش مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو تولنے کے لیے ترازو کہاں سے لایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ، ایسی لوگوں کی محفل میں نہ جاؤ جو تمہارے درمیان آ کر کے فتنہ خوری کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہونٹ بھی آگ کی قینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے بڑا احتیاط کا پہلو رکھیں اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہیں۔ ہمارے بزرگوں نے نہ افراد کیا نہ تفرید کیا، جو عظمت رسول اللہ نے اہل البیت کو عطا فرمائی ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے، جو صحابہ کو دیے وہ صحابہ کے پاس ہے۔ نبی نے کیا دیا صحابہ اور اہل بیت کو؟ ایک جملے میں کہہ دوں، جو سمجھ سکتے سمجھ جائیں گے، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا واضح ہو جائے گا۔ خلافت الگ ترتیب، فضیلت الگ ترتیب، اہل البیت کی عظمت ہے اپنی جگہ۔ اللہ اکبر، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ اکبر، صحابہ اور اہل بیت کا فرق کیا ہے؟ صحابی وہ ہے ابو بکر صدیق کی شکل میں جس کے کندھوں پہ نبی بیٹھتے ہیں۔ توجہ فرمائے، اگر جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا۔ صحابی وہ ہے جو نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے، اور اہل البیت وہ ہے علی کی شکل میں جس کو نبی اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ جس نے نبی کو اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا، جس کو نبی نے اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا۔ جو نبی کو گود میں سلائے وہ ابو بکر کا بھی جواب نہیں ہے، اور جو نبی کے بستر پہ سو جائے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ اول، عظمت حضرت ابو بکر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ۔ مولا نے جس کی جو شان تھی اس کو وہ دیا، اب مولوی بیچ میں ٹپ ٹپ کیوں کر رہا ہے؟ میرے تمہارے کرنے سے کیا؟ جس کے جو کندھا بیٹھنے کے قابل تھا اس پہ بیٹھ کر بتایا یہ صدیق افضل البشر، اور جو بٹھانے کے قابل تھا اس کو اٹھا کر بتایا یہ علی۔ اللہ اللہ اللہ۔ جس کی گود میں سونا تھا اس کی گود میں سو گئے، اور جس کو اپنے بستر پہ سلانا تھا اس کو اپنے بستر پہ سلانا۔ تقسیم ہو گئی۔ اب اللہ جی آپ کا کوئی کام ہی نہیں، بیان ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ کو کیوں زکام ہے؟ نبی نے جس کو جو دینا تھا دے دیا۔ سب نبی کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ لوگ نبی کے لیے منبر چھوڑتے ہیں، نبی حسنین کریمین کے لیے منبر چھوڑتے ہیں۔ جس کو جو دینا تھا دے دیا۔ فضیلت الگ ترتیب، خلافت الگ ترتیب۔ یہ بس ہمارا، آج ہم عقیدے کے فیصلے کریں گے۔ عقیدے کے فیصلے تو 1450 سال پہلے ہو گئے۔ جس کو 14ویں صدی میں امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قوم۔ ہم ایک دو کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے چاروں یاروں کو مانتے ہیں، اور چاروں یار کو نہیں بلکہ نبی کے سب یاروں کو مانتے ہیں۔ اور جو چار یاروں کو مانتا ہے اس کی قبر، وہ جنت میں جائے گا تب جائے گا، لیکن اس کی قبر بھی جنت بنے گی، اس کی قبر بھی جنت بنے گی۔
یہ جملے پر میں بنگال والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ سنی کی قبر جنت بنے گی، اس پر اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی انشاءاللہ. امام کہتے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو حضور علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا، لیکن جو دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتیں کثرت سے ہیں، غریب مرد ہیں، مقرر لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اللہ اکبر. پوری رات لوگوں کو کہا نماز پڑھو، فجر میں خود سو رہا ہے، ہونٹ کینچی سے کٹنے ہیں. اللہ اکبر. خدا اپنی پناہ میں رکھے. لوگ کہتے بہت آسان ہے مقرر ہونا. میں نے کہا بہت مشکل ہے مقرر ہونا، اس لیے کہ اللہ اکبر پبلک والا مقرر ہونا آسان ہے، اللہ والا مقرر ہونا بہت مشکل ہے. اور اللہ ہمیں اللہ والا بنائے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو بھول جاتی ہے. 4 مہینے اگر مقرر صاحب بیمار رہے لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، جو اللہ کو بھول جائے اس نے مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ پیر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ ناطقہ کو کب یاد رکھنا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فکر کرنے کی بجائے اس کی فکر کرے، یار کو راضی کر لے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اور آپ کو بھی کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا نے بھول جانا. یار راضی ہے تو سکون سے سوئیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. اور ایک بات بتاؤں، کوئی آئے یا نہ آئے، جس کے عشق میں وفا کیا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت ضرور تشریف لائیں گے. یہاں کہتے ہو نا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تمہاری قبر میں آ کر کے دیدار کرائیں گے. ایک بار نہیں بار بار کرائیں گے. جتنا عشق ہوگا اس کے مطابق دیدار نصیب ہوگا. اور صرف ان کا نہیں ہوگا، ان کی آل کا بھی ہوگا، ان کے اصحاب کا بھی ہوگا. جیسا عشق ہے ویسی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، میں بات طول نہ دیتے ہوئے، بات بالکل طول نہ دیتے ہوئے طویل ہو جاتی ہے، عادت بگڑی ہوئی ہے. خدا کرے یہ عادت بھی سدھر جائے. اللہ اکبر. توجہ کریں. آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے. اللہ اکبر. کہاں؟ جہنم میں. اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی، کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر، پہلے تو جہنم کی وادی، اس میں عورتوں کا اوندھے منہ، نیچے سر اوپر پیر، ننگے بدن، اوندھے منہ لٹکنا، اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا. اللہ اکبر. وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی. میرے آقا نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچانا رسول اللہ کی. اپنی بہن سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، بیٹی سے پیار ہے، ان تک پہنچانا. اور جو بہنیں اپنے آپ سے پیار کرتی ہیں وہ بھی سن لیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو اوندھے منہ ننگی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہا کرتی تھی، دنیا میں بے پردہ رہتی تھی، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی. اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی. 3 باتیں بطور مفہوم میں نے پڑھا ہے. نمبر 1 بے پردہ رہتی تھی. اے میری بہنوں، آپ اجتماع میں آئی ہو، اس اصلاح معاشرہ کی محفل میں آئی ہو، زیادہ تر آپ پر توجہ ہم لوگوں کی نہیں ہوتی، ہم آپ سے بات نہیں کر پاتے. لیکن آج خصوصی یہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ سے پیار کر لو. جہنم میں عورتیں اس لیے جائے گی کہ انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا، وہ بے پردہ
रहती होगी। एक बात आपको बताऊं मेरी बहनों, किसी मर्द के सामने आपको बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। आपका जो महरम है, भाई है, बाप है, यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, हकीकी रिश्तेदार, उनके सामने तो आप चेहरा खोल सकती है। बाकी आपका देवर से भी पर्दा करना फर्ज है, ससुर उससे भी पर्दा करना फर्ज है, जेठ उससे भी पर्दा करना फर्ज है। बढ़ के अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कह दूं, अल्लाह अकबर, चूंकि आप हक वाले लोग हैं अब इसलिए मैं कह दूं, पीर से भी पर्दा करना फर्ज है। आप अपने पीर के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, मस्जिद के इमाम के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, काफिरों के सामने तो हरगिज नहीं जा सकती। और बड़ी बात कह दूं, तुम अपने नबी के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। बल्कि एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह अकबर, यहाँ मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, अगर अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने घर की औरतों को जहन्नम से बचाना है तो इनको पर्दे का पाबंद बनाओ, अपनी बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाओ। याद रखना, यहाँ आकर के लोगों को थोड़ी बेचैनी होती है, यार औरतों को पर्दे की बात क्यों कही जाती है, और लोग हमें इंटरनेट पर ताना भी देते हैं, ये कैसे मुसलमान है अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते हैं। एक बात कहूं, हमारे यहाँ औरतों के लिए पर्दे का हुक्म इसलिए है कि हम औरत को जितनी शक्लों में जानते हैं उसकी हर शक्ल जन्नत है। यानी वो पैदा हो तो बेटी की शक्ल में है तो वो माँ बाप के लिए जन्नत है, वो जवान होकर के शौहर वाली हो जाए, नेक बीवी शौहर के लिए जन्नत है, वो माँ बन जाए तो माँ बनने के बाद उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। और याद रखना, जन्नत जो है वो बताने की चीज नहीं है, जन्नत छुपाने की चीज है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपा दी गई है, जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई मखलूक है। जिन और जन्नत का मादा एक ही है, तो जो जन्नत होगी वो छुपी हुई होगी। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, इसलिए हम औरत को छुपा करके रखते हैं। अल्लाह ने अपनी जन्नत भी जो आसमानों पर है वो छुपा के रखी है। हमारे यहाँ औरत जमीन की जन्नत है, हमने उसको भी छुपा करके रखा। दुनिया दिखाई जाती है, जन्नत नहीं दिखाई जाती, जन्नत छुपी हुई। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं, अहले इल्म जानते हैं, जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई है। सुनो मेरी बहनों, आजकल तो औरतें किसी के भी साथ बैठती है, किसी भी के भी सामने बेपर्दा जाती है। याद रखना, ये भोलापन छोड़ो, पर्दे के पाबंद बनो। देवर से भी पर्दा, जेठ से भी पर्दा, खालाजाद भाई से भी पर्दा, चचाजाद भाई से भी पर्दा, मामूजाद भाई से भी, सबसे पर्दा करो। एक मर्तबा किसी ने पूछा, इमाम इब्नुल जौज़ी इस हदीस को लाए हैं, तवज्जो से सुनना। पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई औरत किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती है? किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती? आका ने फरमाया नहीं, कोई औरत अकेले किसी मर्द के साथ नहीं बैठ सकती। तो पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो औरत नेक हो और जिसके साथ बैठे वो मर्द भी नेक हो, दोनों नेक हो, तो दोनों नेक लोग एक के साथ बैठ सकते दूसरे के साथ? अब आका का जवाब सुनो। आका फरमाते हैं, अगर कोई औरत मरियम की तरह नेक हो, जुमले पे तवज्जो करें, हुजूर की हदीस, लोग कहते हैं मुझे मेरी बेटी पे बड़ा फक्र है। तेरी बेटी मरियम है? कौन है तेरी बेटी? मेरे भाई, मुझे मेरी बेटी बीवी पे बड़ा एतमाद है। क्या है? तेरी बीवी मरियम है? अस्तगफिरुल्लाह। सुनो, जिसकी शान में कुरान की 3-3 सूरतें बयान हो रही है, वो सैयदा मरियम, हजरत ईसा की अम्मी। आका फरमाते हैं, अगर मरियम की तरह नेक औरत हो और याह्या की तरह नेक मर्द हो और दोनों अकेले बैठना चाहे तो मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। है कोई याह्या जैसा नेक मर्द?
ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت؟ جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو۔ ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، مچلتے ہو اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو، ان کی کنیز کہتے ہو، لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا؟ ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا، حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے، حسین تیری ماں بہت نیک تھی، توجہ کرنا، تیری ماں بہت نیک تھی۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا تو نے سچ کہا، میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ 7 سال کا بچہ ہے بیٹا، کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے پردہ۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں۔ استغفر اللہ، یہاں کی لڑکیاں ایسے نہیں ہیں، بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے، لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے، اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے، کسی عورت کو بہکائے۔ عورتیں پھسل رہی ہے، اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں۔ اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں، 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں، زنا کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، سن لو، یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے، ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے۔ زنا اور ماں باپ کی نافرمانی 2 ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے، اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے، اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے، بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے، لنگڑے، لولے، عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے۔ حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا، اس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے، اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے۔ وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب زنا کرنے والوں کو ہوگا جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا 2 لمحے کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنا دردناک عذاب ہے۔ کاش لوگ توبہ کرتے، کاش لوگ استغفار کرتے۔ میرے بھائی، آدھے گھنٹے کا سیریل ہماری زندگی نہیں ہے، 3 گھنٹے کی فلم ہماری زندگی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں جہنم میں پہاڑ ڈالے جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں میرا آپ کا کیا بنے گا، ہماری ہڈی پسلیوں کا کیا بنے گا۔ یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی مفتی صاحب کا قول نہیں، کسی شیخ الحدیث صاحب کا قول نہیں، کسی جلسے کے نقیب اور خطیب کا قول نہیں، یہ تمہارے اور میرے سچے رسول کا فرمان ہے۔ آقا نے کہہ دیا زانی کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی تو پہنائی جائے گی، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ میرے تمہارے سچے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ آقا فرماتے جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، زنا دنیا میں زنا کیا ہوگا، ان کی شرم گاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی۔
کتنا کمزور مقام ہے. اللہ اکبر. اس کمزور مقام پر جب جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کیا بنے گا؟ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, دنیا کی لذتیں سب کچھ ہے. اے میری قوم کے جوانوں, یہ جوانی ختم ہو جائے گی. 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے, 40 سال پہ جوانی 50 سال پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جوانی جانے کے لیے آتی ہے. ہمیشہ جوانی کی بہاریں نہیں رہے گی, ہمیشہ یہ ابھرے ہوئے گال نہیں رہیں گے, ہمیشہ یہ خوبصورت آنکھیں نہیں رہے گی. یہ نرم نرم بالوں پر جو گھمنڈ کرتے ہو, جو بار بار انگلیوں سے بال کو سنوارتے ہو, بڑھاپے میں یہ نرم بال سخت ہو جائیں گے. اور سن لو, اللہ اکبر, عظمت قرآن و سنت محفل میں آنے والوں, علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں, جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں, جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں, اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں, اگر وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں بھیک, تو کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا. وہ بستر میں چادروں میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں. وہ رات کو تارے گن گن کر رات گزارتے ہیں. راتوں کی تاریکی میں جوانی میں پاپ کرنے والوں کو اللہ بڑھاپے میں نیند چھین لیتا ہے, سکون کی نیند چھین لیتا ہے. دولت کے نشے میں, حسن کے نشے میں, جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے جوانوں سن لو, نرم گدوں کو دولت کے بلبوتے پہ خریدا جا سکتا ہے مگر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, بڑھاپا آئے گا, 1 گھنٹے کے اندر تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی, 3 گھنٹے کی فلم تمہاری زندگی نہیں ہے. ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں جس نے جوانی میں پاپ کیا ہوگا اتنا دردناک بڑھاپا آئے گا کہ راتوں کو تارے گنے گا, اس کو نیند نہیں آئے گی, تڑپے گا اس کو نیند نہیں آئے گی, وہ موت مانگے گا اس کو موت نہیں آئے گی, لوگوں سے بھیک مانگے گا اس کو بھیک نہیں ملے گی, بستر میں منہ چھپا چھپا کے روئے گا. بڑھاپے میں تو دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ارے دوست کیا, بیوی بھی منہ نہیں لگاتی بڈھوں کو بڑھاپے میں. کوئی بوڑھا اس کو نہ سمجھے کہ میں اس کو ذلیل کرنے آیا ہوں. یاد رکھنا, جوانی میں پاپ سے بچو, جوانی میں جرائم سے بچو. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے اور بڑھاپا آنے والا ہے. اور اگر آج سے پہلے کسی نے زنا کیا, گندی فلم دیکھی, گندی پکچر دیکھی, گانوں میں اپنا وقت ضائع کیا, اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر لو, خدا کو راضی کر لو. اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں سچی توبہ کر لو, اپنے آپ کو بدل دو. اس لیے کہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں, بس گفتگو اینڈ کی طرف, ابن رجب حنبلی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ علامہ ابن طیب تبری نام کے بزرگ تھے, 100 سال کے ہو گئے تھے, 100 سال کے, 100 سال کی عمر میں بھی وہ بالکل فٹ تھے اور جوان تھے, جوان. کسی نے کہا آپ 100 سال میں بھی فٹ اور جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا, اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا. میری بہنوں کسی کے چکر میں نہ آؤ, زنا سے بچو, بدکاری سے بچو, بے پردگی سے بچو. آپ سے بھی کہتا ہوں آج گندی فلموں کی وجہ سے جوان زنا کی طرف جا رہے. آخری روایت جو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے وہ دوسری روایت پڑھوں, توجہ سے سننا, تھوڑی طویل ہے, غور سے سنو. توبہ کرو, نماز چھوڑی توبہ کرو, زنا کیا توبہ کرو, گانے سنے توبہ کرو, بدکاری کی توبہ کرو, عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو, توبہ کرو, بدلو, پلٹو, اللہ کی طرف پلٹو. اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. بہت دھیان سے سننا, غور سے سننا, توبہ کیا چیز ہے, کیسے کیسوں نے توبہ کیا, اللہ نے اس کو قبول کیا. توبہ کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی, اللہ نے شہرت دی, اللہ نے مقام دیے. بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میرے بھائیوں
गुनाह सबसे होते हैं, बुराइयां सबसे होती हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। एक दिन मैंने सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है, बताऊं कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर, मैं कोई शायर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं कलाम लिखता हूं टूटे फूटे अंदाज में। मैं बैठा हुआ था, मेरी मौजूदगी में एक साहब मेरा कलाम तोड़ फोड़ कर पढ़ रहे थे। मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा। जो साहब नातखा तोड़ फोड़ कर मेरा कलाम पढ़ रहे थे उल्टा सीधा, तो मुझे उससे इबरत हुई। मैंने सोचा जिस कलाम को मैंने बनाया है इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कलाम लिखने वाला मैं हूं। मेरी शायरी से छेड़छाड़ हो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। मुझे तो मेरे अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करे, जब मुझे अपने बनाए हुए कलाम से इतना प्यार है तो उसको उसकी बनाई हुई मखलूक